إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ مسند احمد کی ایک صحیح روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ پوری بات مجھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خود اپنی زبانی مجھے سنائی کہ کس طریقے سے حضرت سلمان فارسی نے اسلام قبول کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اصفہان کے رہنے والے مجوسی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد مجوسی مذہب کے ایک بہت بڑے مولوی، امام، علامہ، جو بھی آپ کہہ لیں وہ تھے۔ اور مجوسیوں کا آپ کو معلوم ہے کہ ان کے لیے سب سے اہم چیز ایک آگ ہوتی ہے جو ہر وقت بھڑکتی رہتی ہے، جو بند نہیں ہو سکتی، اور اس کی چوکیداری کے لیے باقاعدہ ایک شخص کو مقرر کیا جاتا ہے، اور اس کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے جو ان کے والد تھے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ دنیا میں مجھے میرے والد کے لیے سب سے زیادہ محبوب چیز میں ان کا بیٹا تھا، اور مجھے اس طرح سنبھال کر رکھتے تھے گھر کے اندر جیسے لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے۔ ایک دن میرے والد صاحب کہیں مصروف تھے اور وہ اپنے زمینوں پر نہیں جا سکے، وہ ایک بڑے زمیندار بھی تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جاؤ ذرا زمین پہ چکر لگاؤ اور دیکھ کے آؤ، کچھ کام ہے، بتائے کہ یہ کام وہاں پہ جا کے کر لینا۔ میں زمین کی طرف جانے لگا تو راستے سے میرا گزر ایک چرچ سے ہوا، یعنی عیسائیوں کے عبادت خانے سے ہوا، گرجا گھر سے ہوا۔ میں نے دیکھا کہ اندر سے بڑی مختلف قسم کی آوازیں آ رہی ہیں، میں آوازوں کے پیچھے اندر چلا گیا، اور پھر میں نے جب ان کو عبادت کرتے دیکھا تو وہ مجھے بہت اچھا طریقہ لگا، اور میں ایسا ان کی عبادت میں مسحور ہو گیا، مشغول ہو گیا کہ پورا دن گزر گیا، شام ہو گئی اور میں وہیں بیٹھا رہا۔ میرے والد صاحب پریشان ہو گئے، انہوں نے میرے پیچھے لوگ دوڑا دیے کہ دیکھ کے آؤ سلمان کہاں چلا گیا، اور پھر بہرحال میں ان کو مل گیا، واپس آیا تو میرے والد نے پوچھا بیٹا میں نے آپ کو کسی کام سے بھیجا تھا، آپ نے وہ کام نہیں کیا، کیا ہوا؟ تو میں نے بتایا ابا جی میں راستے سے گزر رہا تھا، ایک گرجا گھر پہ میں نے لوگوں کو عبادت کرتے دیکھا، بہت ہی خوبصورت طریقے سے وہ عبادت کر رہے تھے، ایسا طریقہ میں نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے باپ نے کہا بیٹا چھوڑو ان کو، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب تو یہ ہے، ان کے پیچھے مت لگو۔ پریشان ہو گئے تو میں نے کہا نہیں ابا جی ان کا مذہب ہمارے مذہب سے اچھا ہے۔ اور جب وہ گھبرا گئے میری باتیں سن کے تو انہوں نے مجھے زنجیروں میں قید کر کے گھر کے اندر ڈال دیا۔
کہ کہیں میرا بچہ میرے ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ میں نے گرجا گھر کے لوگوں کو پوچھا جب میں وہاں تھا کہ بھائی مذہب کہاں سے آیا، اس مذہب کا اصل گھر، شہر، وطن کہاں ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ شام اس کا گڑھ ہے، اس کا مرکز ہے۔ تو میں نے گرجا گھر کے لوگوں کو پیغام بھیجا کہ اگر شام سے کوئی وفد آئے، کوئی لوگ آئیں تو مجھے بتانا۔ تو مجھے بتایا گیا کہ کچھ لوگ آئیں، پھر میں نے کہا جب وہ واپس جانے لگے تو مجھے بتانا۔ پھر مجھے بتایا گیا تو میں خاموشی سے چھپکے سے اپنے گھر سے نکلا اور اس وفد کے لوگوں کے ساتھ شام چلا گیا۔ اور جب میں وہاں جا کر پہنچا تو میں نے معلوم کیا کہ بتاؤ بھائی اس مذہب کا سب سے بڑا پادری کون ہے، سب سے بڑا مولوی کون ہے؟ اور مجھے بتایا گیا، میں اور ایک شخص کو، تو میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے آپ کا مذہب بہت پسند ہے، میں اس کا پیروکار بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیجیے۔ جو اس نے مجھے اجازت دے دی، اس شخص کے ساتھ میں نے ایک طویل عرصہ گزارا۔ وہ شخص اپنے لوگوں میں بڑا مشہور تھا، بڑی اس کی نیک نامی تھی، لیکن وہ شخص حقیقت میں انتہائی برا شخص تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا صدقہ کرو، اور صدقے کے مال اپنے پاس جمع کر لیتا تھا۔ جب وہ مر گیا، لوگ اس کی تعریف کرنے لگے، تو میں نے کہا تم غلط آدمی کی تعریف کر رہے ہو، تو تمہارا مال لوٹ کے رکھتا تھا، دیکھو میں تمہیں اس کے خزانے دکھاتا ہوں۔ اور جب لوگوں نے اس کے خزانے دیکھے تو بہرحال لوگوں نے اس کو کہا کہ ہم اس کو دفنائیں گے نہیں، بلکہ اب ہم صلیب پہ چڑھا کے اس کو پھانسی دیں گے، اس مردے شخص کو۔ بہرحال وہ شخص چلا گیا، مر گیا۔ تو میں موصل چلا گیا۔ موصل میں جا کے ایک شخص کے بارے میں معلوم کیا کہ وہاں کا سب سے بڑا پادری ہے۔ میں اس کی خدمت میں لگا رہا، وہ انتہائی نیک آدمی تھا، اور میں اس کے پیچھے پیچھے رہا، اس کا ساری زندگی گزاری۔ اور پھر جب اس کا وقت آ گیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں اس مذہب کو چھوڑنا نہیں چاہتا، آپ مجھے بتائیں کہ میں اس مذہب پہ رہنا چاہتا ہوں کس طرح، کون شخص ایسا جس کے ساتھ میں اپنا وقت گزاروں۔ پھر اس نے ایک اور شخص کا بتایا، اس شخص کے ساتھ وقت گزارا، تو وہ شخص بھی کچھ عرصے کے بعد مر گیا، اور مرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی اب میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ اس نے کہا کہ بیٹا تم نصیبین چلے جاؤ۔ نصیبین ایک اور علاقہ تھا، میں وہاں چلا گیا، فلاں پادری کے پاس ایک وقت گزارا، زندگی گزاری۔ پھر اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا، میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا۔ کس لیے؟ کیونکہ میں اصل اور صحیح مذہب کا پیروکار بننا چاہتا تھا۔ جب وہ شخص بھی مر گیا تو پھر اس نے مجھے کہا کہ اب ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو نبی ہوگا، اور وہ دو ہروں پہاڑوں کے درمیان میں آئے گا، اور تم وہاں چلے جاؤ اور تم صحیح دین کو حاصل کر لو۔ کہتے ہیں کہ اس عرصے میں نے کچھ مویشی، کچھ مال بھی بنا لیا تھا۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ میں اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوں، بس تم مجھے مدینہ لے چلو۔ انہوں نے مجھ سے میرا مال دولت سب کچھ لے لیا، اس وعدے پہ کہ مجھے مدینہ لے جائیں گے، لیکن راستے میں جا کر مجھے غلام بنا کر کسی کے ہاتھوں بھیج دیا۔ اور وہاں سے میں کسی کے پاس چلا گیا، وہاں سے مجھے پھر کسی اور کے ہاتھوں بھیج دیا گیا، یہاں تک کہ میں غلامی کی حالت میں مدینہ ایک یہودی کے پاس پہنچ گیا، اور اس نے مجھے اپنے کھیتوں پہ کام کرنے کے لیے رکھ لیا۔ ایک دن میں مدینہ میں کھیتوں میں کام کر رہا تھا، تو اس میرے یہودی مالک کا ایک کزن اس کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ فلاں نبی جس کا انتظار تھا وہ آ گیا، قبا میں ٹھہرا ہے۔ اور جیسے ہی میں نے یہ بات سنی میرے قدم لڑکھڑانے لگے اور میں گھبرا گیا، تو میرے مالک نے مجھ سے کہا کیا ہو گیا تم کام میں لگے رہو۔ اور اس کے بعد بہرحال جب شام ہوئی تو میں نے اپنے ساتھ کچھ کھجور لیے، کیونکہ جس شخص نے مجھے یہ بتایا تھا کہ وہ سچا نبی ہوگا، اس نے مجھے اس کی 3 نشانیاں بھی بتائی تھیں۔ اس کی پہلی نشانی یہ بتائی تھی کہ وہ صدقہ نہیں کھاتا لوگوں کا۔ دوسری نشانی بتائی تھی کہ اگر تم اس کو تحفہ دو گے تو وہ قبول کر لے گا۔ اور تیسری نشانی بتائی تھی کہ اس کو 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ بہرحال بڑی طویل کہانی ہے، بڑے اسباق ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہانی ایک مقصد کے تحت سنا رہا ہوں جس کی طرف میں آتا ہوں۔ تو بہرحال کہنے لگے شام میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں موجود تھے، میں کچھ کھجوریں لے کے ان کے پاس گیا، اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ بڑے ضرورت مند لگتے ہیں، آپ اور آپ کے ساتھی، یہ کھجور میری طرف سے آپ قبول کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھائی اور ان سے کہا کہ اس میں سے کھاؤ، لیکن خود کچھ نہیں کھایا۔ پھر جب دوبارہ میں کچھ کھجوریں جمع کر کے پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ چکے تھے۔ مدینہ ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحفے کو قبول کیا، خود بھی کھجوریں کھائیں، اپنے ساتھیوں کو بھی کھلائیں، اور پھر میں نے کوشش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت بھی ڈھونڈ لی اور دیکھ لی۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گیا، اور ساری زندگی جس حق کی تلاش میں تھا وہ مجھے مل گیا۔
بڑی طویل روایت ہے، اس میں اس کے بعد کے بھی واقعات ہیں جو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں پیش آئے۔ جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سلمان فارسی ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ صرف مالدار گھرانہ نہیں تھا بلکہ اس علاقے کا بڑا عزت دار گھرانہ تھا، بڑا شرف والا گھرانہ تھا۔ وہ اپنے والد کے چہیتے تھے۔ اپنا گھر انہوں نے کیوں چھوڑا؟ پھر چھوڑ کے شام چلے گئے، وہاں سے موصل چلے گئے، وہاں سے نصیبین چلے گئے، وہاں سے مدینہ آ گئے، لوگوں کے غلام بن گئے۔ کس چیز کی تلاش میں؟ ایمان کی حلاوت کی تلاش میں، ایمان کی حلاوت کی تلاش میں۔ آج دنیا میں لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، مال بھی ہے، نام بھی ہے، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، شرف بھی ہے، نسب بھی ہے، نام بھی ہے، اقتدار بھی ہے، اختیار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ انتہائی بزدل ہوتے ہیں، کسی حق بات کے لیے نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ قربانی دے سکتے ہیں، اور نہ ان کو اس ایمان کی حقیقت اور اہمیت کا اندازہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اندازہ تھا، وہ اس حلاوت کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان کی اہمیت کو سمجھ گئے تھے۔ یہ ایمان جب انسان کے دل میں آ جاتا ہے، جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس ایمان کو صرف ایک تصور سمجھ لیا ہے، بس ایک عقیدہ ہے، ایک تصور ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کی انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، جنت جہنم پر ایمان لاتے ہیں، تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، اور بس اس کے بعد پوری زندگی ویسے ہی گزر رہی ہوتی ہے جیسے کسی بغیر ایمان والے کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ جبکہ ایمان والے کی زندگی اور غیر ایمان والے کی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کو روشنی کہا، اس ایمان کو نور کہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے۔ یخرجوہم من الظلمات الی النور، وہ اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں میں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ آج ہر طرف اندھیرے ہیں، ظلم کا اندھیرا ہے، گھبراہٹ کا اندھیرا ہے، بے اطمینانی کا اندھیرا ہے، غم پریشانی کا اندھیرا ہے، دنیا کی محرومیوں کا اندھیرا ہے۔ اتنے سارے اندھیرے ہیں کہ آپ لوگوں سے ملیں، ہر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اندھیرے کے اندر ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوگا، پریشان پھر رہا ہوگا، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ اس نے یہ کر دیا، مجھے یہ نہیں مل سکا، مجھے یہ مل جاتا، اسی کے اندر وہ گھوم رہا ہے۔ لیکن جن کو اللہ رب العزت روشنی کی طرف اور نور کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں، ان کو یہ زندگی کے معاملات اندھیرے نہیں لگتے، وہ ایک نور اور روشنی کی مدد سے اس پوری دنیا اور اپنی زندگی، حالات اور معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ اور جن کے پاس یہ نور نہیں ہوتا، ان کے پاس وہ ساری چیزیں جس کے لیے آج دنیا پریشان ہے، وہ ہونے کے باوجود ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جس نے میرے ذکر سے، اس اسلام سے، اس ایمان سے اعراض کیا، دور ہو گیا، چھوڑ دیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی تنگ ہے، دل تنگ ہے، پریشان ہے، مضطرب ہے، بے اطمینانی ہے، بے سکونی ہے، ایک عجیب گھبراہٹ ہے۔ لیکن اگر آپ ان لوگوں کی طرف دیکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی دی، ایمان کی حلاوت دی، ایمان کی دولت دی، ان کی زندگی اور ہوتی ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ، کیا تھا ان کے پاس؟ سیاہ فام غلام، کیا تھا ان کے پاس؟ کس طرح، کس چیز کی مدد سے وہ اس تپتی ہوئی مکہ کی شدید دوپہر میں دھوپ کے اندر، جب امیہ بن خلف بدبخت
ان کو تپتی ہوئی زمین کے اوپر لٹاتا تھا اور ان کے اوپر سلے رکھ دیتا تھا اور ان کی کمر جل جاتی تھی، اور ان کی زبان سے کوئی ناشکری کے کلمات، کوئی کفریہ کلمات نہیں نکلتے تھے، بلکہ کیا نکلتا تھا؟ احد احد، احد احد۔ وہ ایمان کی طاقت تھی، دنیا کی ہر تکلیف قبول تھی آخرت کی راحت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ایمان، اسی لیے شریعت نے یا اسلام ایمان کو ایسے پیش نہیں کرتا کہ یہ کوئی تصور ہے، بلکہ وہ اسلام ایمان کو ایسے پیش کرتا ہے وہ 3 چیزوں کا مرکب ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی ختم ہو جائے تو انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ کیا؟ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، یہ سب سے پہلی چیز۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دوسری چیز تصدیق بالقلب، یہ انسان کی اندرونی کیفیت ہے، اس کا اندازہ میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے، اور یہی فرق ہے ایک مومن اور منافق کا۔ اس لیے کسی شخص کے دل کے اندر تصدیق ہو کہ نہ ہو، ظاہری طور پہ مسلمان ہوتا ہے، اس کو تمام حقوق ملتے۔ اور تیسری چیز وعمل بالجوارح، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اعضاء دیے ہیں ان کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائے، نماز پڑھنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، صاحب استطاعت ہو تو حج کرنے والا ہو، صاحب استطاعت ہو تو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو۔ یہ تینوں چیزیں اگر کسی انسان کے اندر ہوگی تو اس کے اندر اصل ایمان ہوگا۔ پھر ایمان کی ظاہری سی بات ہے کہ مختلف درجات ہیں، ہر انسان کی کیفیت مختلف ہے، بعض اوقات ایمان بڑھ جاتا ہے، بعض اوقات ایمان گھٹ جاتا ہے، یہ بھی ایک قدرتی عمل ہے، اور ایک انسان کے اندر یہ کیفیات موجود ہوتی ہیں جس کا ثبوت و دلیل ہمیں مختلف صحابہ کے حالات اور معاملات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے بھی ملتی ہے۔ لیکن اس ایمان کو جب انسان حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اس کے بدلے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے لیے نیکیاں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجبا لامر المؤمن، عجیب ہے مومن کا معاملہ، اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ اس کے لیے دنیا کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایمان ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ ہر تکلیف کے بدلے راحت ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی۔ دوسری چیز، یہ ایمان انسان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث من کن وجد فیہ حلاوۃ الایمان، 3 چیزیں اگر کسی شخص کے اندر آ جائیں تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس کو زندگی اچھی لگنے لگتی ہے۔ کیا 3 چیزیں؟ نمبر 1، اللہ اس کے رسول سے زیادہ اس کو کسی سے محبت نہ ہو۔ وہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب راضی اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع، اس کی سنت کا متبع، اس کی سنت پر عمل کرنے والا، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ وہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر، دنیا ایک طرف میں ایک طرف، مجھے کوئی فکر نہیں۔ نمبر 2، وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کے رسول کے لیے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کو اچھا لگتا ہے تو اس لیے نہیں اس کو مال زیادہ ہے، اس کا نام زیادہ ہے، اس کا خاندان ایسا ہے، نہیں، اصل اس کے لیے اگر اہمیت ہے کس چیز کی تو وہ اللہ سے محبت کی وجہ سے اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ اور نمبر 3، وہ اسلام لانے کے بعد کفر میں جانے کو ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ بلال رضی اللہ عنہ ایسی تھوڑی تکلیف اٹھا رہے تھے، کچھ نہ کچھ تو دیکھ رہے تھے، کچھ نہ کچھ تو محسوس کر رہے تھے کہ نہیں، یہ دنیا کی آگ میں برداشت کر لوں گا، آخرت کی آگ برداشت نہیں کروں گا، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا، مجھے کاٹ دو میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا، مجھے مار دو میں اسلام نہیں ترک کر سکتا۔ نمبر 3، انسان مضبوط بن جاتا ہے۔ اصحاب الکہف کا واقعہ، آج جمعہ ہے، سورۃ الکہف پڑھنا سنت ہے۔ سورہ کہف کے اندر جو سب سے پہلا واقعہ اصحاب الکہف کا، یہ چند نوجوان کون تھے؟ یہ چند نوجوان وہ تھے جنہوں نے جب اپنے علاقے کے لوگوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو اللہ کے ساتھ شرک کرتے دیکھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، انہم فتیۃ آمنوا، یہ وہ نوجوان تھے جو ایمان لے آئے، انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کریں گے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور جب انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، ان سے الگ ہو گئے اور ان سے جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے تھے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کہف کی طرف ڈائریکشن دی کہ اس غار کے اندر چلے جاؤ۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ جو معاشرے کے نوجوان تھے۔ نوجوانوں کے پاس آگے پورا کیریئر ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کیریئر داؤ پہ نہیں لگا سکتا بھائی، کیریئر داؤ پہ نہیں لگا سکتا۔ آج ہمیں اپنے اداروں کے لیے، اسلامک انسٹیٹیوشنز کے لیے جب نوجوان چاہیے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو وہ جب چاہتے تو ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، وہ خیر کے کاموں میں اپنا کیریئر بنائیں، اسی کے اندر اپنا پیشہ بنائیں، اسی کے اندر سے کمائیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ماں باپ کہتے ہیں نہیں بیٹا نہیں، یہ تو مولوی لوگ ہیں، یہ تو مدرسہ ہے، یہ تو اسلامک ادارہ ہے، بند ہو گیا تو پھر کہاں جاؤ گے؟ یہاں پہ وہ ترقی نہیں ملے گی جو دنیا کے اداروں میں ترقی ملتی ہے، اور وہ اسلامی اداروں میں آ کے کام نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ کیریئر عزیز۔ ان نوجوانوں کو کیریئر عزیز نہیں تھا، ان کو آخرت عزیز تھی۔ جب یہ ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان کو بڑھا دیا، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، اور یہ سارے قبیلے علاقے خاندان کو چھوڑ کر اس غار کے اندر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے لیے کامیاب قرار دے دیا۔ آج بھی اس مسجد میں ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے ایمان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے ایمان کے واقعے سے ہم اپنے لیے اسباق اور واقعات اور ہمت ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو یہ ایمان انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ پھر یہ ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو خوشی اور اطمینان دیتا ہے۔ جب انسان اس ایمان پر عمل کر لیتا ہے یا اس ایمان کو حاصل کر لیتا ہے، تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس الغنی عن کثرت العرض، غنا کہتے ہیں بے نیازی کو، بے فکری کو۔ یہ جو غنا ہے نا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غنا بہت سارا مال حاصل ہونے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اطمینان تو پھر بھی انسان تو پھر بھی بے سکون رہتا ہے۔ محلات کے اندر آپ دیکھ لیجئے، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو آپ دیکھ لیجئے، ان کے گھروں کے معاملات آپ سن لیجئے، ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں آپ پڑھ لیجئے، ان کی اولاد کے بارے میں آپ پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لیس الغنی عن کثرت العرض، یہ جو بے اطمینانی ہے، بے نیازی ہے، بے فکری ہے، یہ سکون ہے، یہ اس لیے نہیں ملتا کہ انسان کا بہت سارا مال ہے، ولکن الغنی القلب، اصل بے نیازی تو یہ ہے کہ تمہارا دل دنیا سے بے نیاز ہو، دنیا تمہارے ہاتھ میں ہو اور اللہ تمہارے دل میں ہو، دنیا تمہارے ہاتھ میں ہو اور اللہ تمہارے دل میں ہو، یہ اصل غنا۔ یہ ایمان انسان کو یہ غنا فراہم کرتا ہے، مہیا کرتا ہے۔ اور نمبر 5، یہ ایمان انسان کو حق پہ کھڑے ہونے کی استقامت دیتا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ القصص کے اندر، سورۃ الشعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے ذکر کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان مکالمہ ہوا تو فرعون نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ جو چھٹی کا دن آ رہا ہے، اس دن ہم اپنی ساری عوام کو جمع کرتے ہیں، ہم اپنے جادوگروں کو بلاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، مقابلہ کرتے ہیں۔ سب میدان میں جمع ہو گئے۔ فرعون نے اپنے بہترین جادوگروں کو بلا کے کھڑا کر دیا۔ اب دونوں کے درمیان مقابلہ شروع ہوا۔ پوچھا بھائی کون پہلے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم چلو پہلے۔ انہوں نے جادو کیا اور چھوٹے چھوٹے سانپ سامنے آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا گھبرا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا گھبراؤ نہیں، تمہارے پاس جو عصا ہے اس کو پھینکو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو پھینکا تو وہ عصا اژدہا بن گیا، سارے سانپوں کو کھا لیا، اور وہ جادوگر جو فرعون کے جادوگر تھے، فرعون کے خرچے پر آئے ہوئے تھے، فرعون سے اس مقابلے سے پہلے ان جادوگروں نے فرعون سے طے کیا کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو کیا دو گے؟ اور فرعون نے کہا بڑے بڑے انعام دوں گا۔ لیکن جیسے ہی ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا کو دیکھا کہ وہ اژدہا بن گیا اور اس نے سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا لیا، وہ سمجھ گئے یہ جادو نہیں۔ جو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، موسیٰ سچ کہتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اور لمحوں میں اس منظر کو دیکھتے ہی وہ سجدے میں گر کر کہنے لگے قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آئے۔
ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آئے. لمحوں کے اندر اس ایمان نے ان کی ساری جو دنیا کی خواہشات تھیں، جو دنیا کی زینتیں تھیں، جو دنیا کی نعمتیں تھیں، ان سب کو حقیر بنا دیا اور آخرت کے لیے ان کو تیار کر دیا، اور حق پہ ان کو استقامت مل گئی. اور جب فرعون نے ان سے کہا کہ میں تمہیں عذاب دوں گا، میں تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا، میں تمہارے ساتھ وہ کر دوں گا، تو کیا کہا؟ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر لو جو تمہیں کرنا ہے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم تو اس دنیا کے زندگی کا خاتمہ کرو گے نا، ہمارے لیے تو آخرت کی زندگی ہے. ہم اب نہیں جھکیں گے تمہارے آگے، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آ گئے. یہ ایمان کی وہ استقامت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے ہیں جب وہ ایمان کے لیے کوشش کرتے ہیں، جب ان کے اندر ایمان آ جاتا ہے. لیکن ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ موسیٰ اور ہارون کے سامنے جب وہ جادوگر آئے جو فرعون کے پلے ہوئے جادوگر تھے، جو سیزنڈ پروفیشنل جادوگر تھے، جو دنیا کے لیے وہاں آئے تھے، ان کے ایمان، لمحوں میں ان کے ایمان نے ان کو حق پہ کھڑا کر دیا. ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہم کو حرام چھوڑنے پہ کیوں نہیں مجبور کر دیتا؟ ہمارا ایمان ہم کو استقامت کیوں نہیں دے رہا؟ ہمارا ایمان ہمیں ہماری زندگی کے اندر اطمینان اور سکون کیوں نہیں دے رہا؟ ہمارا ایمان ہمیں غنی کیوں نہیں کر رہا؟ اور یہ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ دوسرے خطبے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے، اور ایمان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے دولت اور نعمت اور ہمت طاقت چھپائی ہوئی ہے، رکھی ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین. میں نے آپ کے سامنے ایمان کی طاقت کے بارے میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ رکھا، اور اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ جب ایمان انسان کے اندر آ جاتا ہے تو اس کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، وہ اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اس کی زندگی کو، اس کی زندگی میں اس کو استقامت عطا مل جاتی ہے، اس کی زندگی کے اندر حلاوت آ جاتی ہے، اس کو غنا حاصل ہو جاتا ہے. لیکن یہ کون سا ایمان ہے؟ ہمیں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے قالت الاعراب آمنا، کچھ اعرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنا، ہم ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہا ولیکن قل لم تؤمنوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے ابھی تم ایمان لے کر نہیں آئے. ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تم کہو ہم اسلام لے کر آئے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلْ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے. اسلام اور ایمان دو علیحدہ چیزیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ میرے اندر اسلام ہو اور ایمان نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر اسلام بھی اور ایمان بھی ہو. لیکن جب اسلام اور ایمان دونوں آئے گا تو پھر ایمان کے فوائد اور ثمرات ہمیں حاصل ہوں گے. لیکن اگر صرف اسلام ہوگا ایمان نہیں ہوگا تو پھر ہمارا حال وہی ہوگا جو آج ہم سمیت دنیا کے 2 ارب مسلمانوں کا ہے. کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. آج ہم غالب نہیں ہیں تو اس کا معنی ہے ہم ایمان والے نہیں، اسلام والے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، سارے احکامات کو مانتے ہیں، لیکن ابھی تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح میں کمزور ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما المؤمنون، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں اللہ اس کے رسول پر، ولم یرتابوا، لیکن اس کے بعد وہ شک نہیں کرتے، وہ کسی تردد کا شکار نہیں ہوتے کہ پتہ نہیں اسلام نے یہ کہا صحیح ہے کہ نہیں، پتہ نہیں مرنے کے بعد جنت ملے گی یا نہیں، پتہ نہیں جنت جہنم صحیح ہے کہ نہیں،
پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے کہ رزق ملے گا، لیکن پتہ نہیں رزق ملے گا نہیں، لہٰذا ڈنڈی مار دو، لہٰذا دھوکہ دے دو، لہٰذا سود لے لو، لہٰذا کسی کا مال کھا لو، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ شک ہے، یہ وہ شک ہے جو انسان کو ہر صحیح عمل سے روک لیتا ہے اور غلط کام پر مجبور کر دیتا ہے. جس دن یہ شک ختم ہو گیا نا، اس دن ہمارا حال ایسے ہوگا جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہوا تھا کہ ایک دفعہ ایک غلام نے ان کے لا کے ان کو کچھ کھانے کو دیا، اور جب انہوں نے وہ کھا لیا تو غلام نے بتایا کہ یہ وہ کمائی کے ذریعے میں نے لیا تھا جب میں دور جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے کہانت کرتا تھا. کہانت حرام. جب ابو بکر صدیق کو بات پتہ چلی رضی اللہ عنہ تو گلے کے اندر، منہ کے اندر انگلیاں ڈال ڈال کے اس سارے کھانے کو باہر نکالا. کیوں نکالا؟ حرام نہیں کھانا، کسی کا مال نہیں کھانا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، آخرت میں رسوا نہیں ہونا. یہ ایمان ہے، یہ ایمان. تو اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں ایمان عطا فرما دے، ہمیں حقیقی ایمان عطا فرما دے، ہمیں وہ ایمان عطا فرما دیں جس کے آنے کے بعد ہمارے دل میں کسی قسم کا شک نہ پیدا ہو، اور ایسا ایمان عطا فرما دیں جو ہمیں عمل پر مجبور کر دے، ہمیں دین پر ڈٹے رہنے کی استقامت عطا فرما دے، ہمیں سکون عطا فرما دے، ہمیں حلاوت عطا فرما دے، ہمیں غنی کر دے، اور ہمیں اس دنیا کو ہمیں اپنے ہاتھوں میں رکھنے اور دل میں اللہ اپنے آپ کو رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکلیف پریشانی کو شکار، تعالیٰ ان کی مدد فرما دے. اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. یا اللہ ان بدبختوں کی جو چالیں، اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو ان پر الٹا فرما دے. اللہ ان کو ناکام و نامراد بنا دے. اللہ مسلمانوں کو سرخرو فرما دے. اللہ فلسطین غزہ کے مسلمانوں کو امن و سکون عطا فرما دے. اے اللہ دنیا جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانی و شکار، تعالیٰ ان کی مدد فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ہمیں ہر قسم کے اندرونی بیرونی خطرات اور پریشانیوں سے بچا دے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے، اس کو رہنے کے قابل بنا دے. اللہ ہمارے جان و مال و عزتوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے، نیک اولاد عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہمیں دین کا علم سیکھنے، سکھانے اور عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. جو گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. اے اللہ تمام وہ لوگ جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ فرما. اے اللہ ہمیں ہر قسم کے حرام سے بچا دے. اللہ ہر قسم کی شرک، بدعت اور ریاکاری سے بچا دے. اللہ توحید پر مضبوط فرما دے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ جو بہنیں، بیٹیاں، بچے، بھائی رشتوں کے انتظار میں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک صالح رشتے بھیج دے. اللہ جو بیاہ چکے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر خوشی اور سکون عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت مسجدوں میں پڑھنے والا بنا دے، باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے. اللہ اپنی زکوٰۃ اور نفلی صدقات ادا کرنے والا بنا دے. اللہ نفلی روزے رکھنے والا بنا دے. یا اللہ ہر اچھے کام میں ساتھ دینے والا بنا دے. اللہ میں اچھے اخلاق عطا فرما دے. اللہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے. اللہ ہر قسم کے بغض، کینہ، حسد سے بچا دے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.